السلام علیکم۔ آپ کا میزبان مفتی عبدالخالق باروی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے عید کی رات، انعامات کی رات۔ رمضان المبارک کے روزے رکھے، تراویحیں پڑھیں، عبادات کی، آخر میں اللہ رب العزت نے ہمیں عید سعید کا بہترین موقع عطا فرمایا۔ آج دیکھتے ہیں کہ اس عید کی جو رات ہوتی ہے، جو چاند رات ہوتی ہے، جس چاند رات کو ہم شاپنگ سینٹرز میں جا کر اپنی عید کی خوشیاں منانے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں خالق کی بارگاہ میں اس عید کی رات کی کیا فضیلت ہے۔ یہ عید کی رات، یہ انعامات کی رات ہے۔ جیسے کوئی پورا ماہ محنت کرتا ہے، اب اسے عیدی ملنے کی رات ہے، اسے مزدوری ملنے کی رات ہے۔ دیکھتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عید سعید کی شب، اس رات کے متعلق کیا ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک حدیث روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعامات کی رات کہتے ہیں، اور اس رات کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادات کریں تو خالق لم یزل اس عبادات کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے، اور ساتھ ہی جو عید کی رات سے قبل پورا مہینہ جتنی عبادتیں کی ہوتی ہیں اس کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ عید کی جو شب ہوتی ہے، جتنے پورے ماہ اللہ رب العزت نے جتنے لوگوں کو بخشا ہوتا ہے، ان سب کی تعداد کو جمع کر کے اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ اور زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، نبی کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، جس نے عیدین کی رات یعنی شب قدر یعنی شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ، ان راتوں میں جس نے طلب ثواب کے لیے قیام کیا یعنی عبادت کی، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے، یعنی اس کا دل زندہ رہے گا۔ ایک اور مقام پر حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے 5 راتوں میں شب بیداری کرنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ ذی الحجہ شریف کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں رات، 3 راتیں یہ ہو گئیں، اور چوتھی شعبان المعظم کی رات اور 5ویں عید الفطر کی رات۔ جو شخص عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اس بندے پر جنت کو واجب فرما دے گا۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم، رمضان المبارک میں ہم نے یہ ساری عبادات کی، اللہ رب العزت نے ہمیں اس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، اور رمضان کا تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عطا فرمایا۔ اس کے بعد عید دی، جو اس شب کو عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اس بندے پر جنت کو واجب کر دے گا۔ ایک اور روایت میں ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس رات کے متعلق بڑے ارشادات عطا فرماتے ہیں۔ حضور بڑی عبادات کرتے، عید سعید کی آنے کی خوشیاں بھی کرتے، اور ساتھ عید منانے کے لیے ہمیں عبادات کی ترغیب بھی عطا فرماتے۔ دیکھتے ہیں ہمارے بزرگان دین عید کس طرح منایا کرتے تھے۔ تذکرۃ الاولیاء میں ایک روایت نقل ہے، ان کی ایک واقعہ ہے، حکایت ہے۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے 10 سال تک لذیذ کھانا نہیں تناول کیا، کیونکہ ہمارے ان سیریز میں روحانی پہلو بھی اس کا حصہ ہے، تو اس لیے ایک روحانیت پر مبنی ایک حدیث ہے، یہ ایک حکایت ہے۔ 10 برس تک ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے لذیذ کھانا تناول نہ کیا، تزکیہ کیا، اپنے دل کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ مخالفت کی، اور نفس چاہتا رہا کہ آپ لذیذ کھانا کھائیں، لیکن آپ مسلسل اس کی مخالفت کرتے رہے۔ بس کیا تھا، ایک بار عید کی مقدس شب آ گئی اور دل نے مشورہ دیا کہ کل عید سعید کا روز ہے، لذیذ کھانا کھا لیا جائے، تو اس میں کیا حرج ہے۔ اس مشورے پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے دل کو آزمائش میں مبتلا کرنے کی غرض سے ارشاد فرمایا، میں پہلے 2 رکعت نفل میں پورا قرآن ختم کروں گا، پھر کل صبح تمہیں میں لذیذ کھانا تناول کروا دوں گا۔ تو دل نے چاہا، میں اس پر راضی ہوں، آپ عید کی رات کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل میں قرآن ختم کریں، صبح لذیذ کھانا دے دیں مجھے کھانے کو۔ نفس نے یہ جب خواہش کی تو لہذا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا، 2 رکعت نفل ادا کیے اور ان میں ساری رات پورا قرآن ختم کر دیا۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل نے اس امر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دیا اور آپ نے عید کے دن لذیذ کھانا منگوایا۔ نوالا اٹھا کر منہ میں ڈالنے ہی لگے تھے کہ بے قرار ہو کر پھر اسے رکھ دیا۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا جس وقت میں نوالا منہ میں ڈال رہا تھا، قریب لایا تو میرے نفس نے کہا اے ذوالنون، آخر میں آپ کی 10 سالہ پرانی خواہش پوری کرنے میں میری جو اپنی دل کی خواہش تھی، میرے نفس نے کہا میں اس میں کامیاب ہو ہی گیا نا۔ تو جب میں نے اس کی یہ آواز سنی تو میں نے اس وقت کہا اگر یہ بات ہے تو تجھے میں ہرگز کامیاب نہیں ہونے دوں گا اور ہرگز لذیذ کھانا نہیں تناول کروں گا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لذیذ کھانا کھانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک شخص لذیذ کھانے کا طبق اٹھائے ہوئے حاضر ہوا اور عرض کیا یہ کھانا میں نے رات کو اپنے لیے تیار کیا، جب رات کو سویا تو قسمت میری جاگ اٹھی اور خواب میں تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا اگر تو کل قیامت کے روز بھی مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو جا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے جا، ان سے جا کر کہے کہ حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ دم بھر کے لیے نفس کے ساتھ صلح کر لو اور چند نوالے اس لذیذ کھانے سے کھا لو۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ یہ پیغام رسالت سن کر جھوم اٹھے اور کہنے لگے میں فرما بردار ہوں، میں فرما بردار ہوں، میں فرما بردار ہوں، اور لذیذ کھانا کھانے لگے۔ یہ ہے عید کی راتیں ہمارے اسلاف کی کہ جب وہ اپنی خواہشات کو ترک کرتے ہیں تو پھر حضور کا کرم بھی ان پر ایسا ہو جاتا ہے کہ آقا ان کے لیے اسپیشلی کھانا بھیج دیتے ہیں، اپنے غلاموں کو کہہ دیتے ہیں کہ ذوالنون کو میرا سلام بھی دے دیں اور انہیں کہیں کہ تھوڑے سے نوالے اس میں سے کھا لیں۔ وجہ کیا تھی کہ ہم پورا مہینہ خالق کی فرما برداری کرتے رہے اور رات ہوئی تو کہا اے خواہشات نفس اب بھی میں تیری اطاعت نہیں کروں گا بلکہ اپنے خالق کی فرما برداری کروں گا، اور نفس نے چاہا کہ یہ لذیذ کھانا کھا تو تب بھی پہلے پورے 2 رکعت میں پورا قرآن ختم کروایا اور پھر نفس کے ساتھ صلح کرنے لگے۔ جب اس کی صدا آئی تو پھر بھی کھانا رکھ دیا۔ کیا تھا ان کا اوڑھنا بچھوڑنا کھانا پینا سب چیز پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے حکم کے مطابق ہوتی تھیں۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے، چاند نظر آتا ہے تو فوراً بازاروں کی طرف رخ کرتے ہیں، اعتکاف والے اٹھتے ہیں وہ اعتکاف کی ساری روحانیت کو پھینک دیتے ہیں، ساری رات شاپنگ سینٹرز میں نظر آتے ہیں، وہ دل یہ تمنا کر رہا ہوتا ہے کہ جلدی اٹھو یہاں سے نکلو اور بازاروں کا رخ کر دو، ساری رات سوتے نہیں، ناچ گانوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ صبح کا یہ عالم ہوتا ہے، خواہ روزہ دار ہوں اعتکاف والے ہوں غیر اعتکاف والے، صبح فجر کی نماز پڑھنے سے بھی وہ بیچارے محروم رہ جاتے ہیں۔ اے کاش کہ ایسا ذہن بن جائے جو عید کی رات ہے، یہ انعامات کی رات ہے، ساری رات گڑ گڑا کر اپنے رب کو منا لیا جائے، اور جب اس کو منائیں گے تو وہ صرف مانے گا نہیں بلکہ مانے گا بھی صحیح اور ساتھ خالق انعامات سے ہمیں نواز دے گا۔ دعا ہے کہ باری تعالی ہم سب کو اس عید کی شب کو اپنے ماں باپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما، عید کی رات کو ماں باپ کو ستانے سے محفوظ فرما، اپنے ماں باپ جن کی دنیا سے چلے گئے ان کی روح کو اصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ عید کی رات ایسی رات ہے جو خالق کی طرف سے انعامات کی رات ہے، مولا ہمیں عید کی رات گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی وسلم۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا میزبان آپ سے اجازت چاہتا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔